لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وجاء
بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ ہر قسم کی تعریف، مدح، ستائش، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، جس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی اللہ ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے، ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی اکیلا، صفات میں بھی اکیلا، اختیارات میں بھی وہ اللہ اکیلا ہے، اپنی عبادات میں بھی وہ اللہ اکیلا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارے اوپر صرف اسی اللہ کا حق ہے کہ ہم خالص اس اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ حقیقی اور سچا معبود صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ درود و سلام بے شمار لاتعداد نبی کائنات، فخر موجودات، والی بطحہ، سلطان مدینہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے ہماری طرف مبعوث فرمایا۔ قرآن پاک 26واں پارہ، سورت کا نام قاف۔ اس سورت کی 2-3 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ دو تین آیات کو تلاوت کیا ہے، اور اگر ہمیں ان آیات کی سمجھ آ جائے تو ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، جو غفلت کی نیند ہم سو رہے ہیں اس سے اٹھانے کے لیے اور بیدار کرنے کے لیے یہ 2-3 آیات ہی کافی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جاءت سکرۃ الموت، موت کی سختی آ گئی، سکرات موت وہ آ گئی، اور آئی کیسے؟ بالحق، حق کے ساتھ، حق لے کے آئی موت کی سختی۔ اور موت یہ اٹل حقیقت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، اور انکار نہ کرنے کی وجہ بھی یہی سمجھ آتی ہے کہ ہر انسان، چاہے وہ مومن ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ آج اس محلے میں موت ہے تو کل اس محلے میں، آج میرے گھر
میں ہے تو کل اس کے گھر میں ہے۔ تو نا انکار کرنے کا ایک سبب تو یہی معلوم ہوتا ہے کافروں کا کہ روزانہ کی بنیاد پر مسلمان بھی اور کافر بھی موت کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور موت جس کو ہم نے بھلا دیا، جبکہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا تھا اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو چکنا چور کر دینے والی، خواہشات پر پانی پھیر کے رکھ دینے والی موت، اس کو کثرت سے یاد کیا۔ جو اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، یاد رکھتا ہے، اس سے غافل نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ خوشحال رہتا ہے۔ اس کے پاس پیسہ قلیل ہے یا کثیر ہے، دنیا کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں یا بہت تھوڑی ہیں، جس کو اپنی موت یاد ہو، مرنا یاد ہو کہ مجھے موت آئے گی، میں نے مرنا ہے، میں نے واپس جانا ہے، اللہ اکبر، وہ بندہ ہمیشہ خوشحال رہتا ہے۔ اور پھر دیکھیں نا، ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے جن کو نعمتیں دی ہوتی ہیں وہ بڑی ٹھاٹھ کی زندگی گزار لیتے ہیں، اور جن کے پاس نپا تلا ہوتا ہے وہ کم کر لیتے ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ان کی بھی زندگی گزر جاتی ہے۔ لیکن زندگی کا خاتمہ یہ یقین کے ساتھ ہے کہ آخر اس کا خاتمہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ جو ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ اتار لیے جائیں، جو ہم گھر بناتے ہیں، اور جب انسان گھر بناتا ہے نا تو بڑے شوق سے بناتا ہے، اللہ اکبر، جس کو اللہ نے مال دیا ہو، نعمت ہو، وہ اپنی ہر خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرا گھر ایسا ہو، بڑا صاف ستھرا ہو، بڑا اللہ اکبر اچھا خوبصورت ہو، دیکھنے والا بھی دیکھتا ہی رہ جائے، ایسا گھر بنا۔ لیکن یہ میرا نہیں ہے، نہ پہلے میرا تھا، اللہ اکبر، جو ہم سے پہلے گزر گئے ان کا بھی نہیں تھا، یہاں مجھ سے پہلے بھی کوئی رہتا تھا، ہم سے پہلے بھی یہاں کوئی بستے تھے، اللہ اکبر، جیسے وہ چلے گئے اسی طرح میں نے بھی چلے جانا ہے۔ یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ میرے بعد آنے والوں کا گھر۔ اللہ اکبر، انسان دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے محنتیں کرتا ہے، کوششیں، کاوشیں، جدوجہد، اللہ اکبر، اور پھر جو ہے نا وہ نہ حلال نہ حرام کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن یہ نعمتیں عارضی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ میں اپنے آپ سے اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں، ہم اپنے پچھلوں کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، زیادہ سے زیادہ ماں باپ کو یاد کر لیا جاتا ہے، اس سے آگے بڑھ جائیں تو دادا دادی یاد رہتے ہیں، نانا نانی یاد رہتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن اس حد تک ہی یاد رہتی ہے۔ اس کے بعد پردادا پردادی، اللہ اکبر، یہ کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ تو جیسے ان کا نام و نشان مٹ گیا، اسی طرح میرا اور آپ کا بھی مٹنے والا ہے، اللہ اکبر۔ ہم سے بعد بھی آئیں گے ایسے، یہ تو دنیا کا نظام چل رہا ہے نا، آج میں ہوں کل کوئی اور ہے، اللہ اکبر، آج میں کہتا ہوں میرے جیسا کوئی نہیں ہے، کل وہ کہے گا میرے جیسا کوئی نہیں، آج میں کہتا ہوں میرے بغیر اللہ اکبر معاملہ چلتا ہی نہیں ہے، گزارا ہوتا ہی نہیں ہے، کل وہ کہیں گے کہ ہمارے بغیر گزارا نہیں ہے، اللہ اکبر۔ جیسے آج مجھے اپنے پردادا پردادی اور پھر آگے جو نسل تھی وہ یاد ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، الا ماشاءاللہ کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ پردادے کا نام کیا تھا، اللہ اکبر، میرا پردادا میری پردادی ان کا نام کیا تھا، یہ الا ماشاءاللہ کسی کو پتہ ہوتا ہے۔ تو جیسے ان کا نام ختم ہو گیا، ایک دن میرا نام بھی ختم ہونے والا ہے، اللہ اکبر۔ ہمیں بھی ایسے ہی بھول جائے جو ہے نا وہ بھلا دیا جائے گا کہ پتہ
نہیں کوئی آئے تھے دنیا کے اندر اور دنیا میں رہ کے گزار کے زندگی چلے گئے. اللہ اکبر. تو موت یہ اٹل حقیقت ہے، اس میں جو ہے نا وہ کسی کو شک نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی نہیں رہے دنیا میں تو پھر کوئی اور کون ہو سکتا ہے جس کو بقا ہو؟ اگر دنیا میں باقی رہنا ہوتا، دنیا میں زندگی گزارنی ہوتی ہمیشگی والی، تو اللہ زندگی عطا کرتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے قرآن میں پھر اس کا فیصلہ فرمایا ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ فرماتے ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کسی بھی انسان کو ہمیشہ کی زندگی عطا ہی نہیں کی ہے، کسی کو نہیں دی، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے فرشتہ بھیجا، آیا ملک الموت، موسیٰ جی چلو آپ کا وقت آ گیا ہے، اللہ کے پاس واپس جانا ہے. اللہ نے بھیجا اور اللہ نبیوں کے پاس بھیجتا تھا کہ جا کے ذرا بتا دینا، اجازت لے لینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا، یہ صحیح بخاری و مسلم کی روایت. موسیٰ جی آؤ، وقت آ گیا اور آیا بھی انسانی شکل میں. موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ رسید کیا چہرے پر اور یہ فرشتہ واپس چلا گیا اللہ کے پاس. اللہ جی کس کے پاس بھیجا؟ جو آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جو مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جس کے ذہن میں موت کا وہم و گمان بھی نہیں ہے، خیال بھی نہیں ہے. حضرت موسیٰ کا سارا ماجرا بتایا جا کے فرشتے نے، تو اللہ نے فرمایا ہے میرے فرشتے واپس جا اور جا کے موسیٰ کو کہہ اگر زندہ رہنا چاہتا ہے، اگر ہے نا خواہش زندہ رہنے کی، پھر ایک بیل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دے، جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنی زندگی کے سال بڑھا دیے جائیں گے. جتنے بھی بال آئیں. آ گیا فرشتہ، موسیٰ اللہ کا پیغام لے کر آیا. ہاں اب کیا پیغام ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے کہ ایک بیل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے نا تیری زندگی کے سال بڑھا دیے جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے، میں ہاتھ رکھوں، میرے ہاتھ کے نیچے بال آئیں اور اتنے، اور پھر بال بھی تو پتہ نہیں کتنے آتے ہیں. اللہ اکبر. کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا. تو اگر میرے اتنے سال زندگی کے بڑھا دیے جائیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ موسیٰ ثم الموت، اس کے بعد پھر موت ہے. اللہ اکبر. پھر مرنا ہے. کہتے اگر پھر مرنا ہے نا تو پھر ابھی لے چلو. اللہ نے قرآن میں حقیقت بیان کی، فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ فرماتے تم مضبوط قلعے بنا لو، ہر طرف سے بند قلعے بنا لو، بڑی بڑی عمارتیں بنا لو کہ یہ عمارتیں، یہ بند قلعے مجھے موت سے محفوظ کر لیں گے. فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. ان بند قلعوں کے اندر محصور ہو جاؤ، وہاں بھی تمہیں موت آ جائے گی. اور سورۃ جمعہ میں فرمایا قل انما الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. اللہ فرماتے قل اے نبی جی آپ ان کو کہہ دو، سمجھاؤ ان کو، ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تم بھاگتے پھرتے ہو. ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تم راہ فرار اختیار کرتے ہو. ایک تو ہے نا کافروں کا معاملہ، کافروں کا معاملہ ہے کہ وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں کافروں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان کافروں میں سے ان یہودیوں میں سے ہر یہودی یہ حرص رکھتا ہے کہ کاش اس کو 1000 عمر دے دی جائے، لو یعمر 1000 سنہ، 1000 کی عمر اس کو عطا کر دی جائے۔ تو یہ کافروں کا موت، لیکن ایک راہ فرار ہم بھی اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم بھی اختیار کیے ہوئے ہیں راہ فرار۔ یہ تو مانتے کہ موت آئے گی، لیکن راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کی تیاری نہ کریں۔ اللہ اکبر، کسی کو موت کا تذکرہ سناؤ نا، وہ کہتے بس یہ بات نہ کریں۔ اللہ اکبر، دنیا میں ایسا مگن ہے مسلمان، ایسا اللہ اکبر رچ بس گیا ہے مسلمان کہ موت کا تذکرہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ موت اللہ اکبر اس کے جو ہے نا وہ ذہن میں ہے ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ فرماتے اے نبی جی ان کو سمجھاؤ، شاید ان کے سمجھ میں بات آ جائے۔ ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تم بھاگتے پھرتے ہو، راہ فرار اختیار کیا ہوا ہے۔ ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، یقیناً بے شک، انہ ملاقیکم، تم اس موت سے ملاقات کرنے والے ہو، اس سے تمہاری ملاقات ہونے والی ہے۔ پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، تمہیں جانا ہی ہوگا اس ذات کی طرف جو جاننے والا ہے، غیب کا بھی اور حاضر کا بھی، واپس جانا ہوگا۔ اللہ اکبر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں تھے نا، تو یہ افواہ پھیل گئی کہ بس رسول اللہ کو شہید کر دیا گیا، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو بہت سارے مسلمان وہ حوصلہ ہار بیٹھے، لو اب لڑنے کا کیا فائدہ ہے جب رسول اللہ ہی نہیں رہے۔ اللہ اکبر، آپ اس دنیا سے چلے گئے تو اب یہاں رہنے کا کیا فائدہ؟ اللہ اکبر، لڑنے کا، کافروں کا مقابلہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ نے فوراً قرآن اتارا، فرمایا ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اللہ فرماتے ما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک نبی اور رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بہت سارے نبی آئے، بہت سارے رسول آئے، وہ دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے۔ افئن مات او قتل انقلبتم، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو موت آ جائے یا آپ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو یہ آپ کے ساتھی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائیں گے۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَیْہِ، جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا وہ اللہ کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتا، اس نے تو اپنا ہی نقصان کیا۔ اللہ اکبر، تو موت ایک اٹل حقیقت، یہ تو ٹرن جنازے گبروان دے گل پہن لباس فقیران دا، ایتھے ٹرن جنازے گبروان دے گل پہن لباس فقیران دا، ایتھے رونا پوے شہزادیاں نو تے مندائی حال وزیران دا، اور پھٹڑے تے لیراں جسم دیاں بس رہے نشان سریران دا، تدبیران دے چارے نہیں چل دے جدو تیر بجے تقدیران دا۔ جب موت آ گئی نا پھر کسی کا بھی دم درود نہیں چلتا۔ اللہ اکبر، پھر کسی کی حکمت کام نہیں آتی۔
پھر کسی کی اللہ اکبر جو اللہ اکبر بڑا چوٹی کا ڈاکٹر ہونا اس کا بھی کوئی نسخہ کام نہیں آتا. تو اللہ نے ہمیں یہی بات سمجھائی ہے. فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. اللہ فرماتے ہیں موت کی سختی آ گئی, موت کی سختی, مدہوشیاں, بے ہوشیاں, اور یہ حق ہے. اللہ اکبر, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. سکرات موت سے مراد ہے کہ اس وقت انسان اور اس کی عقل کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, مدہوشی, ہوش ہی نہیں رہتا, جسم میں کمزوری, بے قراری, بے چینی. اللہ اکبر, اور پھر جناب اس وقت بندہ بس کہتا ہے معاملہ, اور اس وقت کی کیفیت کو وہ مرنے والا ہی جان رہا ہوتا ہے. مرنے والا ہی جانتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا بنتا ہے. آخری وقت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس پانی کا پیالہ پڑا ہوا ہے, پانی کا پیالہ پڑا ہوا ہے, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بار بار اپنا ہاتھ اس پیالے میں ڈال کے اپنے چہرے اور اپنی پیشانی پر مل رہے ہیں, بار بار کرتے ہیں ایسے, اور ساتھ آپ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. لوگو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, اور یقیناً موت کی سختیاں برحق ہیں, حق پر مبنی ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں اس سے پہلے تو میں سمجھتی تھی کہ اگر کوئی مرتے وقت, موت کے وقت سختیوں میں مبتلا ہوتا ہے نا, تو بس اس کی بری موت ہے, اس کی یہ بری موت ہے. لیکن جب میں نے دیکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ آپ کی گود میں تھا سر رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم, تو کہتی ہیں جب میں نے سختیاں دیکھی نا آخری وقت میں, اور رسول اللہ فرما بھی رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. لوگوں, موت کی سختیاں برحق ہیں, ان میں کوئی شبہ نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد کہتی ہیں میں نے کسی پر بھی سکرات موت کو ناگوار نہیں سمجھا. اللہ اکبر, نہیں سمجھا. جب موت کا وقت آتا ہے, حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر نے آخری وقت میں ان سے پوچھا کہ کعب کیا محسوس کر رہے ہو اس وقت؟ اللہ اکبر, کیا بن رہی ہے, کیا کیفیت ہے؟ کہتے ہیں بس حضرت عمر جی مثال سے سمجھ لو کہ کوئی کانٹے دار درخت کسی انسان کے پیٹ میں پیوست کر دیا جائے. کانٹے دار, جس کا اللہ اکبر کانٹے ہی کانٹے ہوں, وہ کسی کے پیٹ میں پیوست کر دیا جائے اور وہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہو, یہ کیفیت ہے اس وقت. اللہ اکبر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ سے بھی آتی ہیں, دیگر صحابہ. آخری وقت میں حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہا, جب حضرت ابو بکر کا آخری وقت آیا نا, تو اس وقت حضرت ابو بکر نے بلا لیا عائشہ, حضرت عائشہ کو بلایا. ایک تو کہا, وصیت کی کہ یہ جو اللہ اکبر میرے پاس جو ہے نا وہ لباس ہے نا, عمدہ قسم کا لباس, یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے, اور اسی طرح یہ اونٹنی جو دودھ دینے والی ہے یہ بھی مسلمانوں کی ملکیت ہے. میرے بعد جو ہے نا یہ حضرت عمر کو دے دینا, اس میں تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ زہد تھا, یہ تقوی تھا, یہ پرہیزگاری تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. تو اس وقت پھر اماں عائشہ نے کچھ اشعار پڑھے, ان میں سے ایک شعر یہ پڑھا جس کا ترجمہ تھا جس کو کبھی نہ رونا آتا ہو, جس کے آنسو کبھی نہ نکلے ہوں, موت کی سختیاں ایسی سختیاں ہیں کہ اس کے آنسو نکل آتے. اللہ اکبر. اس وقت اس کے آنسو نکل آتے. حضرت ابو بکر نے کہا جات سکرت الموت. عائشہ یہ کہو جات سکرت الموت, کہ موت کی سختیاں آ گئیں. تو اللہ ہمیں یہی سمجھاتا ہے کہ اس کو یاد رکھو, اس کو اپنے ذہن میں رکھو. ہم نے مرنا ہے, ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہونی ہیں,
अल्लाह अकबर, ये हमारा गोश्त और ये हमारी हड्डियां जो है वो मट्टी में मट्टी हो जाएंगी, ये अल्लाह अकबर कीड़े मकोड़ों की खुराक बनेगी। अगर ये याद होना तो फिर बंदा कभी गफलत का शिकार नहीं होता। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वलतनजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाहा इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तामलून वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाहा फ़अनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। अल्लाह फरमाते हैं, ईमान वालो, अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारो। वलतनजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और तुम में से हर एक को चाहिए कि वो अपना मुहासबा करता रहे, अपना जायजा लेता रहे, अपनी जांच पड़ताल करता रहे कि वो कल के लिए क्या तैयारी कर रहा है। लेकिन कल का तो हमारे तसव्वुर ही नहीं है। दुनिया के मामले में तो हम तसव्वुर रखते हैं कि हम कल के लिए मेहनत कर लें, कुछ कावश कर लें, कल के लिए कुछ जो है ना वो कमा लें। लेकिन आखिरत का तसव्वुर, कयामत का तसव्वुर, और यहाँ अल्लाह ने कल कयामत का ही तज़किरा किया है कि दुनिया आज है और कयामत कल है। इसीलिए तो अब्दुल्ला बिन उमर को आपने नसीहत करते हुए फरमाया था, ए अब्दुल्ला, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबीलिन। ए अब्दुल्ला, दुनिया में ठाठ की जिंदगी ना गुजारना, नेमतों से भरपूर जिंदगी ना गुजारना, बल्कि कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबीलिन। दुनिया में रहना तो जैसे मुसाफिर होता है सफर में, उस तरह जिंदगी गुजारना। या कोई गरीब आदमी है, अल्लाह अकबर, जिसको कोई जानता पहचानता ही नहीं है, इस तरह दुनिया में जिंदगी गुजारना। और उद्दा नफ्सा का मिन अहलिल कुबूरी, कभी अपना शुमार जिंदों में न करना। जब भी अपने आप के बारे में सोच आए तो समझ लेना कि तेरा शुमार तो कब्रों वालों में है। अपना शुमार कब्रों वालों में करना कि मैंने मरना है, मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है। जैसे आज मैं किसी का जनाजा उठाता हूँ, मेरा भी उठाया जाएगा। जैसे आज मुझे कफनाया गया, किसी को कफन दिया है, वैसे मुझे भी कफन दिया जाएगा। जैसे आज मैंने किसी को कब्र के सपुर्द कर दिया, अल्लाह अकबर, उस जो है ना वो गड़े के सपुर्द करके आ गया, इसी तरह मुझे भी गड़े के सपुर्द किया जाएगा। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा किसी जनाजे में शामिल हुए, आपने जनाजा पढ़ाया और उसके बाद आप कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े सब लोगों के साथ। अभी जरा कब्र के बनाने में ताखीर दी, वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे बैठ गए, कब्र के किनारे बैठ गए और रसूलुल्लाह के हाथ में एक तिनका है, आप उसके साथ, उस तिनके के साथ मट्टी को कुरेद रहे हैं, मट्टी कुरेद रहे हैं और साथ आंखों से आंसू जारी है। हजरते मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा देखते हैं कि आपकी आंखों से इतना पानी निकला कि सामने वाली जमीन तर हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उस वक्त आपने क्या नसीहत फरमाई, या इखवानी लिमिस्ल हादा फाइदू, ऐ मेरे भाइयों इस घर के लिए तैयारी कर लो। बस ये नसीहत पर रोते हुए आंखों से आंसू जारी है, अल्लाह अकबर। और उस मौका पर आपने फरमाया, या इखवानी, ऐ मेरे भाइयों, लिमिस्ल हादा फाइदू, इस घर के लिए तैयारी कर लो। लेकिन आज हम तैयारी से बहुत गाफिल। अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है ना, इक़तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिज़ून। अल्लाह फरमाते हैं लोगों के हिसाब का वक्त तो बिल्कुल करीबान पहुंचा। इक़तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम, बस आ गया करीब हिसाब का वक्त। लेकिन लोगों की हालत क्या है, हुम फी गफलतिन मुरिज़ून, लोगों गफलत में है और अल्लाह की तरफ से मुंह फेरे हुए, उनके जहन में नहीं है। मौत की चक्की चल रही है, अल्लाह अकबर, मौत की चक्की चल रही है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी उस तरफ कभी उस तरफ। लेकिन इंसान की हालत क्या है कि इंसान गफलत का शिकार है। अल्लाह अकबर, इंसान गाफिल है, गफलत में मुब्तला है। अल्लाह फरमाते हैं, जाअत
सकरातुल मौत बिलहक ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद। लोगों, मौत की सख्ती बस आने ही वाली है हक लेकर। ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद। और दूसरे मकाम पे अल्लाह ने क्या फरमाया, कल्ला इज़ा बलगतित तराकिया व क़ीला मन राक व ज़न्ना अन्नहुल फ़िराक वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। अल्लाह फरमाते हो वक्त याद करो, इज़ा बलगतित तराकिया, जब जान यहाँ हलक तक पहुँच जाएगी। इज़ा बलगतित तराकिया व क़ीला मन राक, उस वक्त कुछ भी जो है ना वो चलेगा नहीं, कोई तदबीर काम नहीं आएगी। अब क्या कहते हैं, मन क़ीला मन राक, है कोई दम करने वाला, है कोई झाड़ फूंक करने वाला। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं एक तरफ तो ये कर रहे होते हैं ये सारे मामलात, और दूसरी तरफ से मरने वाला जन्ना समझ जाता है अन्नहुल फ़िराक, अब तो जुदाई का वक्त है, अब तो वापस जाने का वक्त है। और फिर कैफियत क्या होती है, फरमाया वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, पिंडली पिंडली के साथ जुड़ जाती है। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, आज का दिन तो वो दिन है जो अल्लाह के पास वापस जाने का और रवानगी का दिन है। इसको ये समझ आ जाता है। अल्लाह अकबर, फरिश्ते दिखाई देते हैं जब रूह निकालने के लिए आते हैं ना, तो उस वक्त फरिश्ते दिखाई देते हैं। सख्ती तो बरहक है, लेकिन जो काफिर होते हैं, जालिम होते हैं, जुल्म करने वाले, उनकी कैफियत तो अल्लाह ने कुरान में बयान की। फरमाया लौ तरा इज़ ज़ालिमूना फी गमरातिल मौत वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम अखरिजू अनफुसकुम अल यौमा तुजज़ौना अज़ाबल हूनी बिमा कुन्तुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरल हक़ व कुन्तुम अन आयातिही तस्तकबिरून। अल्लाह फरमाते जब जालिम काफिरों का मौत का वक्त आता है तो उस वक्त अल्लाह के फरिश्ते आ जाते हैं उसकी रूह को निकालने के लिए, उसकी जान को निकालने के लिए। अपने हाथों को आगे फैलाते हैं और फैला के क्या कहते हैं, बासितू अनफुसहुम, आज अपनी जानों को खुद निकालो, अपनी रूहों को खुद निकालो। अखरिजू अनफुसकुम, अपनी जानों को खुद निकालो। अल यौमा तुजज़ौना अज़ाबल हूनी, आज का दिन तो वो दिन है कि आज तुम्हारे लिए इंतहाई जिल्लत और रुसवाई का अज़ाब है। निकालो खुद जा। और हदीस के अंदर आता है इंतहाई तकलीफ के साथ, इंतहाई मुशक्कत के साथ जब कह दिया जाए कि जान को अपनी को खुद निकाल अपने जिस्म से, इसको खुद निकाल। जब नहीं ना निकाल पाता तो अल्लाह ने कुरान पाक के एक और मकाम पे फरमाया यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक। उस वक्त फिर अल्लाह के फरिश्ते मारते हैं, यज़रिबूना वुजूहहुम, इनके चेहरों पर मारते हैं, व अदबारहुम, और इनकी कमरों पर मारते हैं। इस तरह पटाई कर करके इनकी रूह को निकाला जाता। ये काफिर है, ये जालिम है, जिन्होंने दुनिया में गफलत से जिंदगी गुजारी, अल्लाह अकबर, कभी होश के नाखून ही ना लिए। और दूसरी तरफ वो हैं जब उनकी जान निकालने के लिए फरिश्ते आते हैं ना, तो फिर क्या मुखातब होके कहते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्जिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ इत्मीनान वाली रूह, लेकिन आज ही तवज्जो कर लो, क्या मेरी रूह, मेरा नफ्स क्या इत्मीनान वाला है? अल्लाह अकबर, आज हमें तो परवाह ही नहीं, फिक्र ही नहीं है। हम समझते हैं कि बस ये दुनिया की जिंदगी ही है, मौज के साथ गुजारो, जिंदगी से लुत्फ उठा लो, बस यहाँ ही जीना। आखिरत का तो तसव्वुर ही हमारे जहन से निकाल दिया गया है। तो अल्लाह फरमाते या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, फरिश्ते आके कहते हैं ऐ इत्मीनान वाली रूह, आजा अल्लाह के पास वापस आ जा। और तेरी कैफियत ये है कि राज़ियतम मर्जिया, तू अपने रब पर राजी और तेरा रब तुझ पर राजी है। जो राजी लोग थे ना, अल्लाह अकबर, जिनका मामला ऐसा था कि अल्लाह उन पर राजी, वो अबू बकर जैसे थे, हजरत उमर जैसे थे, हजरत उस्मान जैसे थे।
حضرت علی جیسے تھے، حضرت اللہ اکبر سعد سعید جیسے تھے، بلال ابو ہریرہ جیسے تھے۔ آج ہماری کیفیت تو یہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہم تو جو ہے نا وہ دنیا میں اس قدر مست ہیں کہ بس غفلت میں ہی مبتلا ہیں، غفلت کا ہی شکار ہیں۔ تو اللہ فرماتے جب موت کی سختیاں آئیں گی نا تو اس وقت ذالک ما کنت منہ تحید، اس انسان کی روح بہت، اس انسان کی نظر بہت دور تک کام کرے گی، اور اس وقت پھر کہا جائے گا لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، جس غفلت میں تو مبتلا تھا آج ساری غفلت سے پردے ہٹا دیے گئے، ساری غفلت سے پردے ہٹا دیے، پھر آنکھیں کھلیں گی اور اس موقع پر پھر اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں نے تجھے دنیا میں بڑی زندگی عطا کی۔ اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو 60 سال تک کی عمر مل گئی، 60 سال تک کی عمر، 60 سال تک اللہ نے اس کو زندگی عطا کی، 60 سال تک اس کی موت کو اللہ نے مؤخر کر دیا، اس کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی عذر بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، جس کو اللہ نے 60 سال کی زندگی دے دی، 60 بہاریں وہ دنیا میں گزار کے گیا، اور پھر اسی طرح فوت آگے ہو گیا، اسی طرح اس کو موت آ گئی، اس کے پاس عذر پیش کرنے کے لیے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے علاوہ دیگر انبیاء وہ دعا کیا کرتے تھے، محنت بھی تھی، کوشش بھی تھی، کاوش بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دعا کیا کرتے تھے توفنی مسلمن، میرے اللہ مجھے موت دینا تو اسلام کی حالت میں، مسلمان بنا کے زندگی سے لے کے دنیا سے لے کے جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ نے دعا تذکرہ کیا اس کا سورۃ یوسف کے اندر کہ یوسف علیہ السلام کے جب بھائی آئے، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے مجھ پر بڑے انعامات کیے، مجھے بادشاہت عطا کی، میرے ماں باپ مجھے دوبارہ جو ہے وہ ملوا دیے، میرے بہن بھائی سارے اکٹھے ہو گئے، اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں توفنی مسلمن، بس اس اسلام کی حالت میں مجھے موت دینا، اس دنیا سے لے کے جانا تو اسلام کی حالت میں، اور مرنے کے بعد الحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں کا ساتھ عطا کر دینا۔ اس پر محنت، اس کے لیے کوشش، اس کے لیے کاوش اگر دنیا میں ہم کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے، کل پچھتاوا نہیں ہوگا، کل اللہ کے سامنے رسوائی نہیں ہوگی، کل حساب میں شدت نہیں ہوگی، حساب کتاب شدید نہیں ہوگا، اور اگر اللہ اکبر اس کے معاملہ برعکس ہوا تو وہاں انسان پھر کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اس وقت اللہ کہیں گے کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا کرنا چاہتا تو وہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا، لیکن تم نے تو غفلت میں گزار دی، تم نے تو ساری زندگی یوں ہی گزار دی، آج اس عذاب کا مزہ چکھو، ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے کہیں گے دنیا میں تو بڑا معزز بنا پھرتا تھا، دنیا میں تیرا بڑا روب اور دبدبا تھا، دنیا میں اللہ اکبر بڑی ٹھاٹ کی زندگی گزار کے آیا ہے، ذُقْ آج اس عذاب کا مزہ چکھ جو دنیا میں تو نے کمایا، تیرا روب، تیری اللہ اکبر جلال، تیرا جو نا دنیا کے اندر ٹھاٹ باٹ کہ پرواہ ہی نہ کی، آج اس عذاب کا مزہ چکھتا رہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، دنیا میں اپنی آخرت کی فکر کر لیں گے، ہمیشہ کی راحتیں ملیں گی، ہمیشہ کی خوشیاں ملیں گی، اللہ کا دیدار ہوگا، رسول اللہ کا ساتھ ہوگا، اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہوا تو پھر معاملہ بڑا ہی خراب ہوگا۔ اللہ اس خراب معاملے سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنے نیک بندوں میں ہمارا اللہ شمار کر لے، اس آخرت کے لیے ہمیں کوشش محنت کرنے والا بنا دے، آمین۔